السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج بات کریں گے صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے، جو اب کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومت کی جانب سے جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں سابق ایم پی اے جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے، فضل الہی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو انہوں نے آج پشاور ہائی کورٹ میں اس جو صحت سہولت کارڈ ہے اس کی بندش کے خلاف درخواست دائر کیا ہے، اور اس نے پشاور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے کہ نگران حکومت کے پاس جو ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس جو صحت سہولت کارڈ ہے اس کو بند کرتے، کیونکہ جو اس سے پہلے جو حکومت تھی، جو منتخب حکومت تھی، انہوں نے اسمبلی سے جو ہے قانون سازی کی تھی اس کے لیے۔ تو فضل الہی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے ساتھ جو ہے سینئر قانون دان ہے شاہ فیصل الیاس صاحب، وہ بھی ہے، اور جیو نیوز سے تعلق رکھنے والے، جیو نیوز کے لیے پشاور ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، دانیال عزیز، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان سب سے جو ہے اس پر کمنٹس دیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے فضل الہی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے، کیا آپ نے استدعا کی ہے تصویر؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہاں پہ اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ختم ہوئی تو اس ٹائم بھی انہوں نے یہ ختم کیا تھا، اور پھر دوبارہ شاہ فیصل الیاس صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، وکیل صاحب، انہوں نے فوراً ریٹ دائر کر کے، اور پھر جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مسرت ہلالی صاحب، انہوں نے ایکسیپٹ کر کے ان کو بحال کر دیا۔ اور آج پھر جب میں خود بیمار ہو گیا ہوں یکم کو، تو جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو میرا تو پورا یقین تھا کہ یہ ہائی کورٹ کو یہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے اپنے ذہن میں کہ یہ کیا ہے، یہ نگران ہے یا کوئی قبضہ مافیا آئے ہوئے ہیں کہ کسی کی بات مانتے نہیں، نہ ہائی کورٹ کو مانتے ہیں یا کورٹ کو مانتے ہیں، یہ تو قبضہ مافیا لگ رہا ہے مجھے۔ تو اس کے بعد آج پھر جو ہے میں وہاں پہ جب گیا ہوں بیمار ہو گیا، میں نے خود 2,20,000 روپے کیے، چلو کر لیے، ہو گیا، لیکن جو واپس کیے گئے میرے پاس وہ بھی ڈاکومنٹس موجود ہیں، جن پیشنٹ کو واپس کیا گیا وہ بھی میں ڈاکومنٹس لایا ہوں، وہ غریب لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے انہوں نے واپس کیا کہ آپ جائیں۔ حالانکہ ایک اینجیوگرافی جو ہے باقاعدہ کٹ لگائے جاتے ہیں ہاتھ پہ، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ پہ، یا ادھر پاؤں پہ لگائے جاتے ہیں، جو مین وین ہوتے ہیں اس پہ کٹ لگایا جاتا ہے، ان کے کٹ لگا کے انہوں نے چیک کر کے کہ آپ کے 2 اسٹین ریکوائر ہیں، آپ کے 3 ہیں، آپ کے 1 ہیں، ان کو واپس بھیجیں۔ اور آج تک وہ رولے کبھی کسی دفتر، کبھی رشتہ داروں کے ہاں، کبھی مویشیاں بیچنے کے چکر میں، کبھی سونا بیچنے، لیکن ابھی تک وہ لوگ پینڈنگ ہے۔ تو مجھے ان غریبوں کا درد ہے کہ یہ جو صحت کارڈ ہے کم از کم یہ بحال ہونا چاہیے۔ آج اس وجہ سے میں اپنے چھوٹے بھائی شاہ فیصل الیاس صاحب جو آئی لیف سے ہیں، ان کو میں نے تکلیف دی کہ آپ ریٹ دوبارہ کریں۔ میں خود آگے، حالانکہ میں بیمار بیڈ پہ ہوں، میں ابھی بھی بیڈ ریسٹ پہ ہوں، اتنی تکلیف ہے مجھے، آپ کو باتوں سے اندازہ لگا کہ میرا آواز ایسا نہیں تھا، الحمدللہ جب میں بولتا تھا پوری دنیا سنتے، لیکن آج ہم بیمار ہیں۔ تو اس میں نے آیا ہوں، اور آج دوبارہ میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی، اور انشاءاللہ اپنے عدلیہ سے پر امید ہوں، اللہ سے اور عدلیہ سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ پشاور ہائی کورٹس انشاءاللہ ان کو بحال کریں گے، اور خیبر پختونخوا کے غریب عوام کا دل اور دعائیں ہائی کورٹ جیتیں گے، کیونکہ یہاں پر جو نگران حکومت ہے یہ تو نگران نہیں لگ رہا ہے، یہ قبضہ مافیا لگ رہا ہے، کیونکہ ایک تو میں نے ریٹ پہلے بھی کیا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور نہ ان کا کوئی قانون میں حیثیت ہے نہ کچھ، وہ بھی میں نے ریٹ دائر کیا تھا ہائی کورٹ میں، اور ان کو نوٹس بھی بھیج دیا گیا، اور شاید میں دوبارہ بھی ایک ریٹ انشاءاللہ قائم کرنے والا ہوں، یہاں پہ دائر کرنے والا ہوں، سوری۔ تو یہ امید ہے اللہ سے اور ہائی کورٹ سے کہ خیبر پختونخوا کے غیور، غریب، عاجز عوام کی دعائیں اور ساتھ ہی انشاءاللہ دل جیتیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، فضل الہی صاحب کی باتیں آپ نے سنی، قانونی جو باتیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے شاہ فیصل الیاس صاحب۔ سر بتائیے گا، پہلے بھی یہاں پر جو کیس ہوا تھا تو اس میں تو حکومت نے کہا تھا کہ اس کو ہم بند نہیں کریں گے، تو اب دوبارہ بند کیا گیا ہے؟ بالکل یقیناً وہ بند ہوا تھا، پھر جب ہم نے ریٹ دائر کی تو ایڈوکیٹ جنرل نے ڈائس پہ آ کر اسٹیٹمنٹ ایٹ دا بار دی کہ یہ ہم نے کھول دی، لہٰذا ریٹ ڈسپوز آف ہو گئی ان دا لائٹ آف دیٹ کمٹمنٹ۔ یہ انفیکٹ فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 4 کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 9 کی وائلیشن ہے۔ تو اس طرح کا اقدام آئین سے متصادم اقدام ہے، اور وہ بھی ایسی سچویشن ہے جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پراپر لیجسلیشن کے تھرو ایک اقدام اٹھاتی ہے تو وہ اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزرو کر کے جاتی ہے، اور یہ ایک اثر پر کے طور پر آ گئے۔ اور ابھی اس طرح کے اقدام، کیونکہ ان کا جو مینڈیٹ تھا آئینی، وہ مینڈیٹ تو یہ پورے نہیں کر سکے
जो फ्री और फेयर इलेक्शन का मैंडेट था, उनसे हटकर ये गए और इलेक्टेड गवर्नमेंट के मुयस्सर करदा जो फंड थे, जो उनके इक़दाम थे, उनको फिर बालाए ताक रखते हुए इन्होंने ये इक़दाम उठाया है जो गरीब आवाम के साथ एक ज़्यादती है। और ये इंशाल्लाह इसको तो असम्बली से भी कानून साजी की गई थी इस जो सेहत कार्ड है उस हवाले से, तो फिर इसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ना लीगली कर सकते हैं, ना आईनी तौर से कर सकते हैं, कानूनी तौर से कर सकते हैं। ये बस इनकी पता नहीं कि इनको कहाँ से किस तरह इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस निगरान हुकूमत है वो तो शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से सूबे के साथ जो है फंड्स नहीं है, तो फंड नहीं होंगे तो फिर तो उसको जारी रखना भी मुश्किल जनाब, नहीं है सर। हम समझते हैं कि फंड नहीं है। अगर एक मिनिस्टर की गाड़ी रुक जाती डीजल की वजह से, पेट्रोल की वजह से, इनका ये जो आप लाखों रुपए आप इनके जो प्रोटोकॉल्स देख रहे होते हैं, अगर ये ख़त्म हो जाती तो हम भी कहते कि चले, या ये एक महीने की तनख्वाह नहीं लेते, या ये एक TADA नहीं लेते, फिर हम कहते चले क्राइसिस है। तो इनके लिए है, पैसे भी है, ये अपने तौर से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का डोमेन बनता है, मुख्तलिफ फंड एलोकेट करना कंस्ट्रक्शन कीमत में या दूसरे तो उसके लिए ये कहीं से भी फंड पर जनरेट कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब आवाम है उनका आप सेहत सहूलत कार्ड उनके लिए बंद करते हो, तो ये मेरे ख्याल में नहीं बल्कि मैं वसूख से कहता हूँ ये एक ड्रामा है। जी बिल्कुल, शाह फैसल इलियास साहब का कहना है कि हुकूमत अगर ये कहती है कि हमारे पास फ़ंड्स की कमी है तो फिर उन्होंने अपने लिए जो चीज़ें हैं, जो प्रोटोकॉल है, जो सहूलियात है, उसमें कमी नहीं की है। उसकी बात भी अपनी जगह बजा ठीक है। दानियाल अजीज़ साहब भी हमारे साथ हैं। दानियाल बताइएगा, सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से क्यों आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, सेहत को भी देखते हैं, तो कितना मुफीद था लोगों के लिए? और अब जब ये बंद होगा तो लोगों को तो मुश्किलात होंगे ऑलरेडी, क्योंकि इतनी महंगाई है, क्या कहेंगे आप? उस्मान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इस सूबे के लिए कुछ काम किए हैं और उसमें मैं कहूँगा कि ये सेहत सहूलत कार्ड जो है सर फहरिस्त है और ये बहुत अच्छा इकदाम है और इसको बाकायदा कानून साजी के तहत इम्प्लीमेंट किया था और नो डाउट कि अगर वो कोई ख़त्म करना चाहे तो दोबारा जो है वो कानून साजी के तहत ही इसको ख़त्म करेंगे। अब बात यहाँ पहली दफ़ा नहीं है कि सेहत सहूलत कार्ड के जो सर्विसेज है वो मुअत्तल कर दिए गए और उसके ज़रिए लोगों को अब फ़ायदा नहीं हो रहा। ये इससे कई दफ़ा पहले भी ये हुआ है कि उन्होंने ये सर्विसेज बंद कर दिए और सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए लोग जो है अस्पतालों में इलाज वो नहीं कर सकते थे। इसकी मेन वजह एज़ यू नो कि हमारे सूबे में इस वक्त शदीद माली और इंतज़ामी बहरान दोनों हैं, लेकिन माली बहरान शिद्दत इसलिए इख्तियार कर गई है कि सूबा जो है वो अरबों रुपए की कर्ज़ों में डूबी हुई है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोई गवर्नमेंट है नहीं, इंटरम गवर्नमेंट जो है वो चल रही है, तो ऑब्वियसली दे आर अनएक्सपीरियंस्ड, उनके पास कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है, उन चीज़ों को इतने सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं और वैसे भी इंटरम गवर्नमेंट में सूबे में यही मसाइल जो है वो सामने आते हैं। रिसेंटली जो इंटरम गवर्नमेंट है उन्होंने वफाक को लिखा है कि हमें जो अपने बकायाजात जो है वो दे दे, आपके पास हमारे जो वाजिब अदा पैसे हैं वो दे दे ताकि हम अपने डे टू डे उमूर जो है वो चला सकें। यहाँ तक के जो मुलाजमीन है सरकारी, उनकी तनख्वाहों के पैसे भी उनके पास नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये सेहत कार्ड और दीगर जो चीज़ें हैं वो चलाएंगे? तो ये एक मेन वजह है कि फंड्स नहीं है इनके पास, तनख्वाहें जो है उनके पैसे नहीं है, तो सेहत सहूलत कार्ड जो है ये जो सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से है तो पहले भी इसको बंद किया गया था, पहले भी बंद था, फिर दोबारा जो इसके लिए पैसे जारी किए गए हैं, तो क्या कुछ उम्मीद है कि दोबारा भी उसको जारी करेंगे? बिल्कुल है। अदालत में तो जब उसकी केस की समाअत थी उससे पहले आई थी तो उसमें अदालत ने ये कहा था कि आप क्या करेंगे उसके बाद, तो फिर हुकूमत ने ये कहा था कि इसको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अब फिर ये बंद किया गया है। तो देखिए जी, सवाल बिल्कुल जब पेशावर हाई कोर्ट इनको ऑर्डर देंगे तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे, और ये इस तरह भी नहीं होता। एक प्रोजेक्ट आता है तो वो उसके लिए फ़ंड जो है पहले से मुख्तस होता है, वो रिज़र्व होता है, लेकिन हमारे पास चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बदकिस्मती ये है कि जो रिज़र्व फंड्स है वो भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह इस्तेमाल होते, दूसरी जगह से उठा के यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे, कोई सिस्टम हमारे पास है नहीं, और न उस पर कोई चेक एंड बैलेंस, अगर किसी ने गलत काम कर दिया तो उसको
کو پکڑے کہ آپ نے کیوں اس فنڈ کو استعمال کیا ہے. آپ ترقیاتی فنڈز دیکھ لیں, ایک جگہ پر جو ہے بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے ہوں گے, وہ فنڈ جو ہے وہ وہاں پر لگائے گئے ہوں گے, اور ایک جگہ پر کوئی پروجیکٹ جو ہے اس پہ کام نہیں ہوا ہوگا. تو یہاں پر کوئی سسٹم ہے نہیں. جب پشاور ہائی کورٹ اس کو کہیں گے, آرڈر دیں گے یا ان پر ڈنڈا آئے گا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ بحال کر دے, کہیں سے جو ہے فنڈز اٹھا کے یہاں پر ڈال دیں. بہت شکریہ دانیال صاحب. بالکل آپ نے باتیں سنی, فضل الہی صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی, شاہ فیصل الیاس صاحب اور دانیال جو ہے وہ بھی اپنا تجزیہ دے رہے تھے اس کے حوالے سے کہ جو صحت کارڈ ہے, پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی دور حکومت میں کام کیا تھا تو یہ ایک اچھا اقدام تھا, جس سے عام عوام کو جو ہے سہولت تھی. جو غریب عوام ہے جب اسپتال جاتے تھے تو ان کو یہ سہولت مل جاتی تھی کہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ وہاں پر کرا سکتے تھے. اور اب جو مہنگائی ہے تو اس حالت میں تو پھر اسپتال اگر جائیں گے تو ایک ٹیسٹ کے پیسے جو ہے وہ بھی ایک غریب جو شخص ہے اس کے لیے بھرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو اب اس پٹیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے فضل الہی جو سابق ایم ہے ان کی جانب سے, اور اس پر جب سماعت ہوگی عدالت میں اور اس کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گے تو اس پر بھی پھر آپ سے بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.